بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میرا نام عزیر صدیقی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں عزیر صدیقی پوڈ کاسٹ. سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے. سچے عشق کی تلاش کرتے یہ لوگ اپنا سارا وقت اس شاندار گھر میں گزاریں گے جہاں ہر لمحہ کیمراز پہ ریکارڈ کیا جائے گا. برائی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو برا نہ سمجھا جائے یا اس کو شروع میں روکا نہ جائے تو وہ آگے بڑھ کے اتنا بڑا فتنہ بن جاتی ہے کہ انسان پھر بے بس ہو جاتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ایک شو کے اوپر ہونے جا رہی ہے. پاکستان کے اندر ایک شو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے لازوال عشق کے نام سے. امید ہے آپ اس سے ابھی تک باخبر تو ہو چکے ہوں گے. اور اس کو ہوسٹ کرنے جا رہی ہیں پاکستان کی مشہور ایکٹریس عائشہ عمر صاحبہ. پاکستان جیسی اسلامک سوسائٹی کے اندر ایسے شو کو انٹروڈیوس کروانا جہاں پہ نامحرم لڑکا اور لڑکیاں ایک گھر کے اندر رہیں گے اور اپنا پیار اور عشق ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، یہ سننے میں ذرا عجیب نہیں لگتا کہ ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ اسلام فلی پریکٹس کیا جا رہا ہو اور ایسی چیزوں کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی جائے کہ ہمارا معاشرہ ایک صحیح ڈگر پہ چل سکے، اس معاشرے کے اندر، اس کلچر کے اندر ایسی چیزوں کا انٹروڈیوس کروانا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی پروپیگنڈے کا حصہ ہے. پاکستان کی اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو یہ شوبز انڈسٹری سے میرا ایک چھوٹا سا اختلاف ہے. اختلاف تو خیر بہت بڑا ہے، لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر اس کو بڑی چھوٹی سی اس کو ویلیو دی جاتی ہے. میں بات کر رہا ہوں ڈرامہ انڈسٹری کی. پاکستان کے اندر میرے نزدیک جو محرم اور نامحرم کا جو بیریئر تھا نا، وہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری نے تباہ اور ختم کر کے رکھ دی ہے. مطلب ایک ڈرامہ جو ہے جس کے اندر پیار محبت دکھایا جا رہا ہے کہ ایک نامحرم لڑکی ہے، بغیر نکاح کے وہ ایک نامحرم لڑکے کے ساتھ افیئر کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا وہ یونیورسٹی فیلوز ہوتے ہیں. مطلب آپ اس ساری کی ساری چیز سے باخبر ہیں کہ ڈراموں کے اندر کن چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اب وہ ماں اپنی جوان بیٹی اور اپنے جوان بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈرامہ انجوائے کر رہی ہوتی ہے. اب یہ چیز یہاں سے نظر یہ آتی ہے کہ اس بیریئر کو ختم کر دیا گیا، یعنی کہ یہ ایک برائی ہے. اگر ہم اس کو دینی طور کے اوپر دیکھیں تو یہ ایک برائی ہے کہ آپ نامحرم لڑکے کو دیکھ رہی ہیں، اور نامحرم اور بیسیکلی اس ڈرامے کے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی حرام ہے. تو سب سے پہلے تو اس ڈرامہ انڈسٹری کا ایک سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو انہوں نے ختم کر دیا. اور اب اس سے اگلی سٹیج، جیسے میں نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں بولا کہ برائی کو جب ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے یا اس کا بائیکاٹ نہ کیا جائے نا شروع سے، تو وہ آگے چل کے ایک فتنے کی شکل اختیار کر جاتی ہے. یہ اب فتنہ جو ہے ہمارے اوپر لازوال عشق کا جو یہ شو ہے، میرا خیال ہے یہ بہت بڑا فتنہ ثابت ہوگا. میں عائشہ عمر صاحبہ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کا چہرہ ایک ایسا چہرہ ہے جو پاکستان کے 95% جو گھر ہے، خاندان ہے، وہ آپ سے واقف ہیں. بلبل ایک بڑا مشہور پاکستان کا شو ہے، انٹرٹینمنٹ کا شو ہے، ہر بندہ دیکھتا ہے، جو کہ مطلب میرا خیال ہے غلط ہے، لیکن اگین وہ ہمارے کلچر کے اندر، ہماری پریکٹس میں اتنا عام ہو گیا کہ ہر بندہ دیکھنا اس کو پسند کرتا ہے اور انجوائے کرتا ہے. آپ ہی ایسا چہرہ ہے جس کو 95% لوگ جانتے ہیں پاکستان کے، اور آپ کو اس پروگرام کے لیے چنا گیا ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ عائشہ عمر کون ہے. اب یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان کے اندر آپ اور کتنا فتنہ پھیلائیں گی. کیا آپ مرنا بھول گئی ہیں؟ کیا آپ یہ بھول گئی ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو جا کے جواب دینا ہے؟ ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ اور ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ، ٹھیک ہے؟ تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ صدقہ جاریہ کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. پاکستان کے حالات پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہیں. جو ایک نوجوان نسل ہے وہ ڈسٹریکٹ ہوئی ہوئی ہے، اس کے سامنے کوئی ویژن نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی فیوچر نہیں ہے. ہمارے جو گریجویٹس یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں، میجورٹی ان میں سے ان امپلائڈ ہیں، وہ فرسٹریٹ ہیں. آپ اگر ان کو یہ چیزیں دکھائیں گی تو اس معاشرے کے اندر زنا تو عام ہے ہی ہے، اور زیادہ عام ہو جائے گا. میں اپنے موضوع کے اوپر واپس آتا ہوں. میری اپیل ہے پاکستانی عوام سے کہ آپ اپنے خاندان کو بچائیے، آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور آپ اس قسم کے جو ڈرامے ہیں ان کا بائیکاٹ کیجئے. میں اگر کسی فیملی کے ساتھ اس قسم کا موضوع چھیڑتا ہوں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ تو ایک نارمل چیز ہو گئی ہے. مطلب
عموماً کئی فیملیز سے ملاقاتیں کرنے کا موقع ملتا ہے اور کوئی نہ کوئی موضوع جو ہے وہ اس قسم کا چھڑ جاتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کلچر کے اندر ہمارے اندر ایک یہ بڑی نارمل سی چیز ہوگی ہے کہ جی ڈرامہ ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں. آپ اس ڈرامہ کلچر کو اور یہ جو شو آنے والا ہے آپ اس کو بائک آؤٹ کیجئے. آخر میں پاکستان کے بڑے ہی رسپیکٹڈ جتنے ادارے ہیں ان سب سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی ریسنٹلی بڑے بہترین قسم کے آپریشنز کیے. سی سی ڈی بڑا بہترین قسم کا کام کر رہی ہے. جو بھی اس کا متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے آپ لوگ اس پروگرام کے اوپر ایکشن لیجئے اور اس کو شروع ہونے سے پہلے پاکستان کے اندر اس کا بائک آؤٹ کیجئے اور اس کو روکیے کسی طریقے سے. آپ جتنی مرضی اچھی تربیت کر لیں, آج کالجوں کے حالات یہ ہیں کہ ایک باپ جو ہے اپنی جوان بچی کو کالج میں ایڈمیشن دلوانے سے پہلے سینکڑوں دفعہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئے کیونکہ کالجوں کے حالات ایسے ہیں. آپ دیکھیں ہر دوسرا کالج جو ہے وہ کنسلٹ کرانے کے اوپر مجبور ہوا ہے. بچہ اور بچی ایڈمیشن لینے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کے اندر ایک سال کے اندر کتنے کنسرٹ ہوتے ہیں, اس کالج کے اندر کتنے کنسرٹ ہوتے ہیں. تو آخر میں ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ دین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجئے, اپنا تعلق باللہ مضبوط کیجئے, اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیے, اس سے اپنی پریشانیاں شیئر کریں, ڈی موٹیویٹ بالکل بھی نہ ہوں, دین کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بلائنڈ رہ سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا اور اس قسم کے جتنے فتنے ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان سے ختم ہوں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.